ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ملک خونخوار بارشوں کی زد میں ہے۔ یہ غیر معمولی بارشیں اب ہماری قسمت کا حصہ بن گئی ہیں۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو اس بھیانک تصویر کا اعدادی اور بصری زاویہ آپ کو نظر آئے گا۔ آنکھ آپ کی دیکھ سکتی ہے کہ کس قسم کی تباہیاں ہیں۔ جو اعداد و شمار ہیں اس کے اندر تقریباً 250 کے قریب اموات ہیں، 1000 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ مکانات جو تباہ ہوئے ہیں ان کی تعداد اگر آپ تمام صوبوں میں ملا کے دیکھیں تو تقریباً 2500-3 ہزار کے قریب ہے۔ یہ مکمل تباہی کی میں بات کر رہا ہوں، جو جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ کو اندوناک خبریں نہ مل رہی ہوں، گھروں کے ٹوٹنے کی خبریں نہ مل رہی ہوں، جہاں سے سڑکوں کی اکھڑنے کی خبریں نہ مل رہی ہوں، مساجد کے گرنے کی خبریں نہ مل رہی ہوں، جہاں سے آپ کو انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب، کشمیر، ہر جگہ سے آپ کو طوفان کی ہی خبریں نظر آتی ہیں۔ اب جو واقعات ہیں، اگر ان میں سے آپ 2 واقعات کو اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعات کے ذریعے قدرت آپ کو کیا بتا رہی ہے۔ اس وقت جو آپ فوٹیج دیکھ رہی ہیں یہ چلاس کے مقام کے اوپر گلگت بلتستان میں جو واقعہ ہوا، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں 300 افراد کو اس بدترین معاملے کے اندر سے نکالا گیا جب گاڑیاں پھنس گئیں۔ ابھی تک سینکڑوں گاڑیاں وہاں پر ٹریپڈ ہیں۔ جو نقصان وہاں پر ہوا جانی، اس کے اندر 5 اموات کنفرمڈ ہیں۔ جو پنجاب سے جو لوگ وہاں پر گئے ٹورزم کے لیے، ملک سے باہر سے ٹورزم کے لیے آئے، فیملیز دریا برد ہو گئیں۔ جو باقی سیاح ہیں وہ ریلوں میں بہہ گئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کتنی گاڑیاں مزید ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو تصویر نظر آتی ہے کہ اجتماعی طور پر پاکستان کس قسم کی خونخوار کیفیت سے دوچار ہے، اور اس کا تعلق براہ راست موسمی کیفیت سے ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پر دیکھیں تو اندوناک واقعات سارے ہیں، جہاں کا ضیاع سارا ہے، لیکن جو ایک واقعہ آج اسلام آباد کی ایک نجی جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کے اندر پیش آیا، جس میں ایک باپ اور بیٹی گھر سے نکلے اور اس کے بعد سیلاب کی نظر ہو گئے۔ یعنی گھر کے علاوہ آپ کو اگر کسی جگہ پر زیادہ تحفظ محسوس ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی گاڑی ہے۔ گھر کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پر زیادہ تحفظ محسوس ہوتا ہے تو گھر کے فوراً بعد آپ کی اپنی سڑک ہے۔ گھر کے علاوہ اگر آپ کہیں پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو ان سڑکوں پر سمجھتے ہیں جہاں پر آپ روزانہ آتے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس تحفظ کے باوجود اپنے گھر کے بالکل سامنے یہ باپ اور بیٹی چلاتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن مدد کرنا ممکن نہیں تھا اور سیلابی ریلا ان کو بہا کر لے گیا۔ تو اگر آپ نے شخصیات کے اعتبار سے کوئی بہت ہی روح فرسا اور دل کو توڑ دینے والا واقعہ دیکھنا ہو تو یہ آپ کو واقعہ بار بار دیکھنا چاہیے۔ ٹریجڈی صرف یہ نہیں ہے کہ باپ اور بیٹی گاڑی کے اندر گھر کے سامنے پانی کے ریلے کے اندر بہہ گئے۔ ٹریجڈی صرف یہ نہیں ہے کہ دیامیر کے اندر ایک ایسی فیملیز جو ٹورزم کے لیے جا رہی تھی وہ دریا برد ہو گئیں۔ ٹریجڈی صرف یہ نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور لاکھوں لوگ اس وقت متاثر ہیں اور ہر طرف آپ کو بارشیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک اور سلسلہ جب میں آپ سے بات کروں اس کا آغاز ہو گیا۔ ٹریجڈی سب سے بڑی یہ ہے کہ تمام تر کاوش کے باوجود لوگ خود احتیاط نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بارشوں سے زور آزمائی کریں، آپ ان سے لڑیں۔ اب جس طرح راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا بہت ساری جگہوں کے اوپر جو جگہیں سیکیور تھیں وہاں پر پانی آیا اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ سید پور کا ایک گاؤں ہے یہاں پر بڑا مشہور، وہاں پر سیلابی ریلا آیا اور جو لوگ وہاں کے رہائشی تھے اور صدیوں سے ان کے خاندان وہاں پر مقیم ہیں وہ بھی حیران ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں غیر معمولی ہیں، سڑکیں غیر محفوظ ہیں اور کسی وقت بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، لینڈ سلائیڈ ہو سکتی ہے، تو آپ گھروں سے نکلنے میں احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ ہم جن کی جانیں گئی ہیں ان کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، لیکن آپ سے درخواست کر رہے ہیں اپنی ٹیم کی بہاف پر اور اپنی تمام تنظیم کے بہاف پر کہ برائے مہربانی اس موسم کے اندر اپنا خیال خود رکھیے۔ کچھ آفت نہیں آ جائے گی، آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، زمین نہیں کھل جائے گی اگر آپ 24-48 گھنٹے گھر کے اندر موجود رہیں۔ تو گھروں کے اندر رہیں، خام خواہ رسک نہ لیں اور اپنی جان کا تحفظ کریں۔ یہ بارشیں
صرف وقتی نہیں ہیں، یہ آنے والے سالوں میں ہمارے ساتھ جڑی رہیں گی اور مزید تباہی کا باعث بنے گی۔ اب ہم نے یہ ذاتی اور حکومتی اور جو شخصی ذمہ داری ہے اس کی تو بات کر لی۔ اب ہم نے دوسرے معاملات کے اوپر آنا ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں سے ہمارے پاس کاروباری دنیا کے دو نمائندگان موجود ہیں جو ہم سے بات کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی کاروباری نمائندگان کے ساتھ۔ اسی پروگرام کے اندر ہم علی محمد خان سے بھی بات کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات کے اوپر، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ 16 سالہ بچوں کے تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے۔ سینٹ کے اندر ایک بل آیا، لیکن جو بڑی سٹوری اب ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کاروباری برادری کے نمائندگان کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات۔ ہمارے پاس دو نمائندگان موجود ہیں جو اس ملاقات میں بھی موجود تھے۔ کامران ارشد صاحب جو چیئرمین ایپٹما ہے، کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور میاں ابوذر شاد صاحب جو صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری۔ میاں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ذرا میں میاں صاحب آپ سے اگر بات کا آغاز کروں تو یہ ملاقات کا ذرا ماحول بتائیے گا، اور پھر کامران صاحب سے بھی پوچھوں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ ملاقات کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی، مستقبل کا لائحہ عمل کیا تیار کیا گیا، لیکن ملاقات کا ماحول بتائیے گا، کون کون تھا، کیا کیا ہو رہا تھا؟ سر بہت شکریہ جی۔ ملاقات میں جی ہمارے ایپٹما کے چیئرمین اور ہماری کاروباری شخصیت گوہر اعجاز صاحب جنہوں نے یہ ساری میٹنگ ارینج کرائی، ایس ایم تنویر صاحب جو ہمارے فیڈریشن کے پیٹرن ان چیف ہیں وہ بھی تھے، ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ شیخ عاطف اکرام صاحب موجود تھے، ایپٹما والے موجود تھے، کافی چیمبروں کے صدور موجود تھے۔ سر مختصر یہ بات ہے کہ ہر بندے نے جب اپنی سٹوری، اپنے پرابلمز، اپنے چیمبر کے مسائل بتائے تو آئی تھنک سو کہ ایز اے محب وطن فیلڈ مارشل صاحب نے ہماری بات کو تقریباً 2.5 گھنٹے تک سنا، اور جو ملاقات 2 گھنٹے کے لیے طے ہوئی تھی وہ 3.5 گھنٹے تک چلی گئی۔ کھانا ڈنر بہت اچھا دیا انہوں نے، مگر انہوں نے جس دلچسپی سے اور اپنے ہاتھوں سے اور جس طرح انہوں نے نوٹس لکھے تھے، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کاش ہمارے پاکستان کے سیاستدان ان سے سبق حاصل کریں اور سیکھیں کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے سپہ سالار کہاں کہاں جائیں گے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے جس محبت سے ہم سب کاروباری لوگوں کو عزت اور احترام کا رشتہ دیا ہے، یہ صدیوں بعد ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جس میں انہوں نے ہر سیکٹر کو فردن ہر سیکٹر کے پرابلم کو ذاتی پرابلم سمجھا، اور ایک ایک بات کو اتنی گہرائی تک گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری فیلڈ مارشل ہونے کا ثبوت ادا کر دیا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ بڑی بہترین ملاقات ہوئی، اور